بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غسل کا طریقہ۔ سامعین گرامی، غسل کے لفظی اور شرعی معنی پورے جسم کا دھونا اور شرع میں کم از کم ایک بار سر سے پیر تک جسم کی اس تمام سطح کے دھونے کو کہتے ہیں جس کا دھونا بغیر کسی تکلیف کے ممکن ہو۔ سامعین گرامی، غسل کے فرائض۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اس طرح سے کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے اندر پانی پہنچانا جہاں تک ناک نرم ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر ایک بار پانی بہانا۔ سامعین گرامی، غسل میں یہ 3 فرض تھے جو اوپر بیان کر دیے گئے ہیں۔ فرائض کے متعلق چند مسائل۔ مسئلہ، اگر تمام بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر غسل کے بعد یاد آیا کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، لیکن اس جگہ صرف گیلا ہاتھ پیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہانا ضروری ہے۔ اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب صرف کلی کر لے۔ اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو صرف ناک میں پانی پہنچائے۔ غرض کہ جتنا فرض رہ گیا ہو اب اس کو پورا کر لے، نئے سرے سے تمام غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سامعین گرامی، اگر بدن کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی اور پھر بعد میں یاد آیا تو جو بات فرائض میں سے رہ گئی ہو اس کو پورا کر لے اور اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ سر اور داڑھی کے بال کتنے ہی گنے ہوں مگر سب کے سب بال بگونا اور سب بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر کوئی ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی بھی جڑ میں پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس سوکھے ہوئے بال پر پانی بہا لے گا تب غسل ادا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو یا جسم پر چربی، موم یا تارکول لگ گیا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو جسم پر لگ گئی ہو یا ناخن پر لگ گئی ہو اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اور جب یاد آئے اور آٹا اور موم وغیرہ دیکھے تو ان کو چھڑا کر سوکھی جگہ پر پانی بہائے۔ یعنی کہ اگر آپ نے غسل کر لیا اور آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس سے پانی اس جسم کے اس حصے تک نہ پہنچے تو پھر آپ کا غسل تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس چیز کو اپنے جسم سے ہٹا کر اس جگہ پانی نہ بہا لیں۔ سامعین گرامی، اگر اس جگہ پانی پہنچانے سے قبل کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو بھی لوٹائے۔ نیز اگر پان کایا یا غذا کھائی یا چالیا یا غذا دانتوں کے درمیان پھنس گئی تو غسل جنابت میں خلال کر کے ان کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر ان پھنسے ہوئے چیزوں کی وجہ سے دانتوں کے اندر ریخوں میں پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر خلال کرنا بھول گیا تو غسل کے بعد خلال کر کے کلی کر لے۔ سامعین گرام، غسل سے مراد پورے جسم کو اسلامی شریعت میں بتاتے ہوئے پورے جسم کو اسلامی شریعت میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دھو کر پاک کرنا ہے۔
نماز سے قبل پاکیزگی حاصل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ایک مسلمان عام طور پر جزوی غسل یا وضو کرتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں وضو کے بجائے مسح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے احتلام کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، عورت کے ایام ماہواری سے فارغ ہونے کے بعد اور اسلام قبول کرنے پر بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ سامعین گرامی، ذیل کی صورتوں میں غسل کرنا اچھی بات ہے، یعنی مستحب ہے، مگر یہ فرض نہیں۔ جیسے کہ نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا مستحب عمل ہے، حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب عمل ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت اور یوم عرفہ کے قیام سے پہلے غسل کرنا مستحب عمل ہے، اور میت کو غسل دینے کے بعد خود سے غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ سامعین گرامی، فرض غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ میں اپنے جسم کو غسل کے ذریعے سے نجاستوں یعنی گندگیوں سے پاک کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں۔ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھوئے، اور اسی طرح پھر اپنی شرمگاہ کو اس کے ارد گرد کی جگہوں سمیت اچھی طرح دھوئے، پھر اپنے ہاتھوں کو صابن یا مٹی سے دھوئے اور نماز والا وضو کرے۔ ہاں، سر کا مسح نہ کرے، بلکہ 3 بار چلو بھر کر سر پر پانی ڈالے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالے۔ یہاں اس بات کی اجازت ہے کہ پاؤں کو دوران وضو دھو لیا جائے یا غسل کے آخر میں دھو لیا جائے۔ عورتوں کے لیے مینڈیاں کھولنا ضروری قرار نہیں دیا گیا، ان سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ 3 بار دونوں ہاتھ بھر کر سر پر پانی ڈالے اور بالوں کو کھولے بغیر اچھی طرح مسل کر دھو لے۔ پانی پہلے دائیں طرف کندھے پر ڈالا جائے، اوپر سے شروع کر کے نیچے تک لایا جائے، پھر اسی طرح بائیں طرف کیا جائے۔ پوری طرح تسلی کی جائے کہ پانی جسم کے تمام حصوں بشمول بغلوں، ناف اور کانوں کے اندر کی جانب پہنچ گیا ہے اور صفائی ہو گئی ہے۔